بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 132 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 72 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط آیات کو ذکر کریں گے. مفسر کریم کی کلام کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال کو ذکر کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اس بات کا ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں اس فیصلے کی تھوڑی سی نشاندہی فرمائی جا رہی ہے افأنبئکم کے قول کے ساتھ. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں، یعنی آپ ان کے چہروں کے حالات اس وقت دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں قرآن کی آیات کا انکار کرنے کے بسبب، اور ان کے چہروں کے اوپر کراہت اور ترش روئی ہوتی ہے، اور قریب ہے کہ یہ لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیں جو ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ انہیں پکڑ لیں. کل محبوب فرما دیجئے افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ بتلا دوں، یعنی تم کو قرآن سنانے سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ بتاؤں جو تم پر ناگوار ہوگی. وہ کیا ہے؟ النار، وہ دوزخ ہے. وعدها اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا ہے بِأَنَّ مَصِيرَهُمْ إِلَيْهَا، کہ وہی دوزخ ان کافروں کا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هِيَ، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بغیر دلیل و براہین، بغیر علم و عرفان، بغیر عقل و اذہان، محض حماقت کی بنا اور خباثت جہالت سے من دون اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور جب ان کے سامنے کبھی رب تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے سامنے اللہ کی آیات، شریعت قرآنی، احکام رحمانی اور قوانین ربانی کو تلاوت کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ محبوب آپ ان کے چہروں میں ازل و ابد کے جو پکے کافر ہیں کراہت اور ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ قرآن کی آیات کے انکار کا جو اثر ہے ان کے چہروں کے اوپر ناپسندیدگی، کراہت اور ترش روئی کے ذریعے
ظاہر ہو جاتا ہے۔ لفظ منکر کو ذکر کیا بے رغبتی کے معنی میں، اور یہ مصدر میمی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نفرت کرنا، اور شدت سے مراد یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ یہ نفرت کرتے ہیں۔ علامات انکار یا نشانات نفرت ایسی کیفیت اور اتنی شدت دے لگتا ہے جیسے یکادون، یہ قریب آ کر حملہ کر دیں یا پکڑ کر مار پیٹ کریں ان لوگوں کو جو قرآن اور تلاوت قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ کل محبوب فرما دیجئے نا، اے شر پسندو، آج تو تم دنیا میں ان مسکینوں، پاکوں، حافظوں، قاریوں، نمازیوں پر ہر قسم کے شر و فساد پھیلانے، غیظ و غضب کے ارادے سے ان پر ٹوٹ پڑنے کی صورت بنائے بیٹھے ہو، صرف اس غصے اور جلن اور حسد میں کہ وہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے کلام مقدس کی تلاوت کر اپنے دلوں کو روشن، ایمانوں کو تازہ، روحوں کو معطر کر رہے ہیں۔ تو کیا میں تمہیں اس سے بھی خطرناک اور دہشت ناک اور شر عظیم کی خبر نہ سناؤں؟ آفا انبئکم بشر من ذالکم، یعنی اس قرآن کو تلاوت کرنے کا جتنا تمہیں دکھ ہوتا ہے، تمہیں نفرت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تمہیں نفرت والی خبر نہ سنا دوں جو تمہارے اس حاسدانہ شر سے بہت ہی بڑا اور ہولناک ہے، کیونکہ تمہارا شر عارضی دنیا میں ہے اور وہ شر دائمی آخرت میں۔ تمہارا شر چھوٹا ہے، وہ شر بڑا ہے، تمہارا شر تھوڑا ہے، وہ شر زیادہ ہے، تمہارا شر معمولی اور مقہوری ہے، تمہارا شر کمزور ہے، وہ شر مضبوط ہے، تمہارا شر ایمان و قرآن والوں پر ہے اور وہ شر کفر و طغیان والوں پر ہے، تمہارا شر مظلوموں پر ہے، وہ شر ظالموں پر ہے، تمہارے شر کے بعد عارضی موت ہے اور اس شر کے بعد ذلت دائمی ہے، تمہارے شر کے بعد قبر کی راحت جنت کا ثواب ہے، اس شر کے بعد قبر کی مصیبت جہنم کا عذاب ہے، اور تمہارے شر کا انجام ابدی جزا، اس شر کا انجام ابدی سزائے الزام ہے۔ یہاں دنیا میں تم کو تلاوت قرآن ناگوار ہے، وہاں آخرت میں تم کو وہ شر ناگوار ہوگا۔ اس قرآن سے کان لپیٹ کر بھاگ سکتے ہو، مگر اس شر سے بچ کر کہیں بھی نہیں بھاگ سکو گے۔ آج تو قرآن مجید کو شر سمجھتے ہو، حالانکہ یہ شر نہیں، خیر ہی خیر ہے، مگر آج تم لوگ اس کو شر نہیں سمجھتے جو اصل شر ہے، اور نہ مانتے ہو، نہ ماننے کے لیے تیار ہو، حالانکہ وہی کفار کے لیے ایسا شر ہے جس میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے۔ کیا جانتے ہو وہ کون سا شر ہے؟ هو النار، وہ آگ ہے۔ چونکہ تمہارا غیظ و غضب، حسد بھی جلن کی آگ ہی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں وہاں بھی تمہارے لیے آگ ہی ہے۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کون سی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے ساتھ کر لیا ہے۔ جو کافر بن کے مرے گا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اور یہ ٹھکانہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا یہ آگ کی جگہ قیاماً و مقیماً و مسکاناً و مسکیناً، رہائے، سکون، سزا، عذاب، زحمت، ذلت، ہر اعتبار سے بری ہی بری ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تطلا فعل مضارع مجہول فرمانے سے دوام و استمرار کا اظہار ہوا، اور بتایا گیا کہ کفار کا یہ متشددانہ حال اور غیظ و غضب کی منکرانہ نفرت آمیز ناگواری ایک دو بار نہیں، بلکہ جب بھی قاریان صحابہ کرام قرآنی لذت کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ان منحوسوں کا اس طرح کا غصہ انہیں چڑھ جایا کرتا تھا۔ بینات کا معنی ذکر کر رہے ہیں کہ بیان اور ظاہر کرنے والی، یعنی بغیر کسی رو رعایت صاف صاف ہر چیز بیان فرما دینے والی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کا چہرہ ایسا ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی آیتیں 5 چیزیں
کھلی عبارت سے بیان فرماتی ہیں۔ شریعت کے احکام ماننے والوں کا انعام و ثواب، منکروں کا انجام و عذاب، احقاق حق یعنی حق کو سمعی، عقلی، علمی دلائل و براہین سے بیان کرنا، اور ابطال باطل یعنی باطل اور جھوٹے دینوں، عقیدوں اور باتوں کو باطل ثابت کرنا۔ تعریف فی وجوہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی چہرہ آئینہ ہے چہرے والے کے پورے ظاہری باطنی جسم کا۔ چہرے کی سلوٹوں، مختلف رنگوں، اتار چڑھاؤ، نیچے اونچے ہونے سے تقریباً 17 چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، اور پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ اس شخص کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ غم، غصہ، غیظ باطنی، غضب ظاہری، بیماری، تندرستی، درد، تکلیف، محبت، نفرت، ناگواری، خوشی، حملہ آوری کا ارادہ، غربت، حاجت مندی، طلب سوال، تعجب و حیرانگی، انکار و اعتراض اور تسلیم و رضا۔ انسانی ارادے دل میں آتے ہیں، ان کے منصوبے عقل میں بنتے ہیں، ان کا نقشہ کیفیت چہرے پر بن جاتا ہے۔ گویا چہرہ آئینہ ہے قلب و عقل کا، اور 5 اعضائے ظاہری کاریگر مستری ہیں: ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھیں۔ بس ان 8 چیزوں میں ہی انسانوں کو مختار بنایا گیا ہے، جیسے چاہو برت لو۔ تعریف فرمانے سے بتایا گیا کہ یہ جاننا، پتہ لگانا علمی عقلی قوت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس خداداد معرفت سے ہوتا ہے جس کا خزانہ ہر فراست والے انسان کی بصیرت میں ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اندر یستونا کے کوئی 7 معانی کرتے ہیں۔ پہلا معنی حملہ کرنا، دوسرا معنی بطش یعنی پکڑنا، گرفتار اور قید کرنا، تیسرا معنی اخذ یعنی ہاتھ میں پکڑنا، مروڑنا، چوتھا معنی ضرب یعنی مارنا، پیٹنا، اور 5واں معنی شتم یعنی گالی گلوچ کرنا، اور 6واں معنی قہر یعنی غیظ و غضب کرنا، اور 7واں معنی قتل یعنی جان سے مار ڈالنا۔ المنکر کے 8 معانی کو ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام: نفرت کرنا، کراہت کرنا، ناپسندیدگی، انکار کرنا، بے رغبتی کرنا، ناگواری اور نابرداشت کرنا، نقصان دہ سمجھنا اور جھوٹا سمجھنا۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بینات کے معنی میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے احکام شریعت بیان کرنے والی آیتیں، اور یہی احکام و قوانین کفار کو ناپسندیدہ و ناگوار تھے۔ بعض نے کہا بینات کا معنی ہے اسلام کی حقانیت پر علمی، عقلی، سمعی دلائل اور مضبوط براہین اور حجت بیان کرنے والی آیتیں۔ کفار کو یہ بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ جھوٹے دین کی دلیل و ثبوت نہیں ہوتے، اس لیے جھوٹے انسان کو یہ بھی پسند اور گوارا نہیں ہوتا کہ سچے دین کے دلائل اس کو سنائے جائیں۔ اور بعض نے کہا اس کا معنی احقاق حق اور ابطال باطل کرنے والی آیات ہیں۔ بینات کی قراءت کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا بینات، اور یہی اصل قراءت ہے، بحالت نصب ہے کیونکہ حال ہے آیاتنا کا، اور ایک قراءت میں بیناتن ہے بحالت رفع کیونکہ صفت ہے آیاتنا کی، مگر یہ شاذ قراءت ہے۔ تعریفو کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ ایک قراءت میں تعریفو فعل مضارع ہے اور یہی مشہور و مکتوب ہے، اور دوسری قراءت میں یعرفو فعل مضارع مجہول ہے، یہ قراءت کافی شاذ ہے۔ النارو کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ پہلی قراءت النارو ہی ہے بحالت رفع، پوشیدہ مبتدا کی خبر، دراصل هو النار ہے، اور یہی مشہور ہے۔ دوسری قراءت میں النارا بحالت نصب ہے، انبئوکم کا مفعول بھی دوم ہے، اور تیسری قراءت میں الناری بحالت جر ہے، بشرن کا بدلے کل واقع ہو رہا ہے، مگر یہ دوسری اور تیسری قراءات دونوں شاذ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، یہاں پر پہلے فرمایا گیا اور ہم ضمیر غائب کے ساتھ، پھر فرمایا گیا تعریف فی وجوہ الذین کفروا، جبکہ یہاں بھی وہی لوگ مراد ہیں جن کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔
تو فرمایا یہ جانا چاہیے تھا تعریف فی وجوہہم، ضمیر کو چھوڑ کر اتنی لمبی عبارت کی طرف کیوں ارشاد فرما دیا؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ علیہم کی ضمیر کا تعارف کروایا گیا کہ تتلا علیہم کون ہیں جن پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یہاں ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کھلے کافر لوگ ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کی شدت نفرت سے کثرت انکار، انتہائی جہالت اور ارادہ شر ظاہر کرنے کے لیے دراز کلام ارشاد فرمایا گیا۔